کھول دینا، تو یہ جامع دعا وَيَدَعُ مَا سِوَا ذَلِكَ، فرمایا اس کے علاوہ آپ دوسری دعاؤں کو ترک کر دیتے تھے۔ اللہ سے یہ مانگا کرے یا اللہ دنیا بھی خیر آخرت بھی خیر، تو اس میں سارا کچھ آ نہیں گیا؟ یہ اکثر ہم دعا کرتے ہیں، سب کو یاد ہونی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، فرمایا دنیا کی حسنات بھی عطا فرما اور آخرت کی حسنات بھی عطا فرما، یعنی دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر۔ دنیا میں بھی خیر مانگا کریں، یا اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں خیر ہی عطا فرما، گھر بار میں خیر عطا فرما، کاروبار میں خیر عطا فرما، ساری چیزیں آگے فرمایا جامع دعا کیا کرو، ایسی بڑی دعا کیا کرو جس میں سب کچھ آ جائے۔ تو فرمایا جامع دعا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کان اکثر دعاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو اکثر یہ دعا فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، فرمایا اکثر آپ یہ دعا کرتے تھے۔ تو ہم بھی نماز کے بعد آپ بھی اکثر یہ دعا کیا کریں، یا اللہ دنیا بھی خیر آخرت بھی خیر وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ کر لے، عذاب جہنم سے محفوظ کر لے۔ اور میں سمجھتا ہوں دعائیں اکثر وہ مانگا کریں جو قرآن پاک میں نبیوں نے مانگی ہیں، جو قرآن پاک میں نبیوں نے مانگی، آسان آسان سی دعائیں میں دو چار آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، وہ سب کو یاد ہونی چاہیے، یاد ہیں بھی ہونی بھی چاہیے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا، اب دیکھیں دعا کی دو حیثیتیں یاد رکھیں۔ جب دعا آپ مانگیں نا تو یا تو دعا میں پہلے عاجزی رکھیں، پھر آخر میں دوسرا سٹیپ جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی شان کبریائی بیان کریں، اور تیسرے سٹیپ میں اپنی حاجت پیش کریں۔ دعاؤں کا 3 حصے ہو گئے نا، پہلے اپنی عاجزی، یا اللہ میں کچھ نہیں، یہ نہیں کہنا یا اللہ میں وزیر اعظم تو منو اے دے، نہیں، اپنی ذات کی نفی، میں پیر ہوں مجھے یہ دے دے، میں جناب افسر ہوں مجھے یہ دے دے، اپنی ذات کی نفی، پھر اللہ کی شان بیان کریں، پھر اپنی حاجت پیش کریں، یا پھر اللہ کی شان پہلے بیان کریں، پھر اپنی کمزوری بیان کریں، پھر آخر میں اپنی حاجت پیش کریں۔ میں 2-3 نمونے آپ کے سامنے، نبیوں نے اسی طرح دعا مانگی ہے۔ اصل میں کہتے ہیں او جی دعا ہی نہیں، ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ یار کسی کنجوس آدمی کے دروازے پر چلے جائیں تو 5-6 دفعہ مانگے نا تو وہ بالآخر کو ٹھیپا نکال ہی دیتا ہے۔ جس طرح نا ہمارے جمعہ کے وہ آپ مانگ لیتے ہیں نا وہ چندے کے لیے، تو عجیب صورتحال ہے، آج بھی وہ مسجد کے تھیلے سے 5 روپے کا سکہ نکل آتا ہے، پتہ نہیں وہ کون دیتا ہے۔ اب مسجد کے لیے تو کوئی چیز نکالا کریں، اللہ کے رستے کے لیے اب جتنا آپ نے دیا ہے وہاں سے تو اتنا ہی آنا ہے نا، جو دو گے اتنا ہی آنا ہے، تو وہ دے دیتا ہے 6-7 دفعہ۔ اس کنجوس سے بھی مانگے نا تو وہ کچھ نہ کچھ نکال کے دے ہی دیتا ہے، تو وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم بڑے بن کے مانگتے ہیں، نہیں، انتہائی چھوٹے بن کے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، دانا کھا لیا۔ نبی ہیں، جد اعلیٰ ہیں، پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے حمیر سے بنی ہے، تو فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اپنی ذات کی نفی کر دی، اپنی ذات کی نفی کر دی، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یا اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری بخشش نہ کی، یعنی اسے رحیم بھی کہہ دیا، اسے غفور بھی کہہ دیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اپنی کمزوری بیان کی، پھر اس کی شان رحمت اور شان غفوریت کا ذکر کیا، اور اپنی حاجت کو پیش کیا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تیرا نبی ہوں، میں سارے انسانیت کا باپ ہوں، اور میں نہیں، ربنا ظلمنا۔ اب ایک اور دعا سنیں، یہی دعا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے یا اللہ ہمیں دنیا کی خیر عطا فرما دے، دنیا کی خیر عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی خیر عطا فرما دے، کیونکہ دینے والا ہی تو ہے۔ پھر آگے فرمایا وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ ایک اور دعا مشہور پڑھتے ہیں آپ، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، رب سے عاجزی مانگی جا رہی ہے، یا اللہ پہلے مجھے نمازی بنا دے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، آگے دی اور تسی بولو نا، آپ سارے بھول گئے یہ نماز کے آخر میں روزانہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ پھر آگے کیا ہے، یا اللہ ایمان والوں کی بخشش کر دے، اور جتنے بھی قیامت تک آنے والے ایمان والے سب کی بخشش کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا، اپنی جو ہے وہ عاجزی پیش کی جا رہی ہے۔ فرمایا دوسرا، ایک تو نبیوں والی دعا مانگے، اس اسٹیپ سے مانگے، اور دعا کے اور طریقے بھی ہیں جو بزرگوں نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، پھر حضور پر درود و سلام پڑھا جائے، پھر رب سے مانگا جائے۔ حضور تشریف فرما ہے تو ایک شخص آیا، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جلدی جلدی نماز پڑھی، دعا کی اور جانے لگے، تو حضور نے فرمایا کہ تم نے جلدی کی ہے، اللہ سے مانگنے میں جلدی کی ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیسے مانگے؟ فرمایا جب نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس طرح ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، پھر درود و سلام پڑھیں 4-5 دفعہ، پھر رب سے مانگے۔ فرمایا پہلے تسبیح پڑھو، اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پر سلام پڑھو، اور پھر رب سے مانگو، پھر رب تمہیں ضرور دے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، پہلے تسبیح پڑھی، درود پڑھا، فرمایا اب جو بھی مانگو گے رب تمہیں عطا کر دے گا۔ ایک اور صحابی تھے، آپ صحابہ کرام تشریف فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ دعا میں جلد بازی نہ کیا کرو۔ یا رسول اللہ دعا میں جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں او اسی اینی بری منگے لبا ہی نہیں۔ فرمایا یہ دعا میں جلد بازی ہے، یہ دعا میں کیا ہے؟ جلد بازی ہے۔ فرمایا وہ بندہ درست نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کے تھک جائے اور کہے جی میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا کرو، اس کی بارگاہ میں پر امید رہا کرو، اور اس سے مانگتے رہا کرو۔ اس کے دینے کا جو وقت ہے وہی بہتر وقت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اپنے بندے کو کہاں کس وقت نعمت دینی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے، ورنہ ہر بندے کو ہر چیز ہر وقت ہی مل جائے، وہ اپنے بندے کو پرکھتا ہے۔ فرمایا جلد بازی نہ کیا کرو، درود و سلام پڑھ کے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ دعا کے 2 پر ہیں، وہ پر کیا ہے؟ فرمایا درود و سلام پڑھنا، شروع میں بھی درود و سلام پڑھو، آخر میں بھی درود و سلام پڑھو۔ جو اس عالم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ شروع میں درود و سلام پڑھیں، آخر بھی پڑھیں۔ حضور کے صحابہ حضور سے دعا کروایا کرتے تھے۔ حضور منبر پر تشریف فرما، ایک بدو صحابی آئے، یا رسول اللہ ہمارے کھیت تباہ ہو گئے، قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، فرمایا یا رب العالمین ہم پر بارش برسا، ہمارے کھیتوں کو سیراب فرما، ہمارے جانوروں کو جو پیاسے ہیں ان کی پیاس دور فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور منبر سے نہیں اترے تو بادلوں نے گھیر لیا، خوب بارش برسی۔ اگلے جمعہ کو پھر وہی آگے، یا رسول اللہ ہمارے کھیت تر ہو گئے، ہمارے جانور سیراب ہو گئے، اب تو ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے، یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے۔ یہ ہے نبی کا وسیلہ۔ صحابی سے بڑھ کر دعا مانگنے والا کو ہو سکتا ہے، لیکن وہ حضور کے پاس دعا بھی کرواتے تھے تو حضور کے پاس آتے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ دعا، آپ نے فرمایا یا رب العالمین حوالینا لا علینا، یا رب العالمین مدینہ کے ارد گرد بارش برسا دے، ہمارے اوپر بارش نہ برسا۔
بارش کو روک لے۔ فرماتے ہیں صحابہ بھی حضور نے دعا ختم نہیں فرمائی تو بارش رک گئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے مانگنا یہ حضور کی سنت ہے، کوئی چیز بھی مانگے۔ ویسے بھی جب بارش ہو رہی ہو نا تو دعا کرنی چاہیے، وہ بھی قبولیت کی جگہ ہوتی ہے۔ اب یہ تو میں نے مختلف صورتیں بتائیں، اب دعا قبول ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی اچھی جگہ دعا مانگے، کسی اچھے موقع پر مانگے، کسی اچھی جگہ اور کسی اچھے موقع پر دعا مانگے۔ تو وہ کون سی جگہ ہے؟ مطلب آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، دعا کریں گے، یہ موقع ہے۔ خانہ کعبہ شریف ہے، مدینہ پاک ہے، یا کسی اللہ والے کی بارگاہ ہے، والدین کے پاس جب بارش ہو رہی ہو اس وقت مانگے، صبح کے وقت، نماز تہجد کے وقت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین دعا کی قبولیت کے دو وقت ہیں، ایک رات کا آخری پہر جو نماز تہجد کا وقت ہے، اور ایک فرضی نماز کے بعد جو ان دو وقتوں میں دعا مانگی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر تہجد کا وقت مل جائے تو اس وقت مانگا کریں، ورنہ فرضی نماز کے بعد دعا مانگا کریں تو اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن کب قبول تو فرما لیتے ہیں، سن لیتا ہے، کب لاگو کرنی ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے مانگتے رہا کرے، یا اللہ جو دے وہ میرے لیے عذاب نہ ہو، رحمت ہو۔ مسجدیں مانگتے ہیں، کسی سے دعا کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ دعا قبول ہو۔ کسی فقیر کو آپ پیسے دیتے ہیں، میرے لیے دعا کرنا، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ نا بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو ان کی کبھی یہ چرند پرند بھی دعا کر دیتے ہیں، کبھی ان کو بھی کوئی گوشت ان کو کبھی کھلایا پلایا کرے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا۔ حضور نے فرمایا کہ جو تمہاری فصلوں میں جانور دانہ چگ لیتے ہیں وہ دانہ بھی تمہاری جو ہے وہ فصل کا صدقہ ہو جاتا ہے، وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا حضور، وہ نبی ان کو بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو ان کو کہا کہ دعا کریں بارش ہو جائے۔ انہوں نے کہا وہ باہر میدان میں چلتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اب وہ دعا کے لیے جب باہر نکلے نا تو بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ ابھی تو ہم نے مانگا بھی نہیں تو بارش۔ فرمایا اس میدان میں کچھ چیونٹیاں تھیں اور ان کو گرمی لگ رہی تھی، کچھ چیونٹی نے دعا کی تو میں نے ان کی دعا کو قبول فرما کے بارش برسا دی۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ رب اپنی کسی مخلوق سے غافل نہیں ہے، رب اپنی کسی بھی جو ہے وہ چیز سے غافل نہیں ہے۔ بتانا یہ تھا نبی ہم اس چیونٹی کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، اس نے دعا مانگی ہم نے سن لیا، اس کی وجہ سے تم پر بھی بارش ہو گئی۔ اس لیے جانوروں پر بھی رحم کریں، ان پر رحم کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برسات کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، آخری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا کہ میں تو حضور پر ایمان لے آیا، میری والدہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ کبھی حضور کے بارے میں بڑی ایسی باتیں کرتی، مجھے بڑی تکلیف ہوتی۔ ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ یا تو مجھے حکم دے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں، تو یا پھر میری ماں کے لیے دعا کر دیں، اسے ایمان کی دولت مل جائے، اسے ایمان کی دولت مل جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، اسے صاحب ایمان کر دے، اسے اپنی توحید اور میری رسالت کا قائل کر دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے قبولیت کا اتنا یقین تھا، موقع تو پہلے بھی بڑے بڑے آئے لیکن میں نے بڑا تڑپ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی گستاخی سن نہیں سکتا، یا تو تعلق توڑ لوں یا پھر ان کی ہدایت کے لیے دعا۔ فرماتے ہیں میں گھر آیا تو میں دروازے پر کھڑا ہو گیا، اندر پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری ماں نے کہا کہ رک جاؤ میں غسل کر رہی ہوں۔ دروازہ کھلا تو میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو میں بڑا پریشان ہوا، ان کا جو ہے وہ بال گیلے تھے، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا ماں جان کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات کی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھاؤ جس کے پاس روز جاتے ہیں۔ فرمایا یہ کیسے تبدیلی آئی؟ فرمایا تبدیلی اس لیے آئی کہ میں روزانہ ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتی تھی، اور کبھی تمہارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اپنی ماں کو چھوڑ دو۔ اس حسن عمل نے مجھے اس وقت متاثر کر دیا، اور میں نے کہا میرا بیٹا آئے گا
تو میں گھر میں بعد میں بلاؤں گی، اس نبی پر پہلے کلمہ پڑھ لوں گی جس نے کبھی میرے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ تو اپنی ماں کو چھوڑ دے۔ حالانکہ وہ سنتے بھی تھے، تو کہتا بھی تھا، تو پھر بھی وہ کہتے تھا اپنی ماں سے حسن سلوک کرنا۔ تو میرے دوستو، یہ دعا ایک ایسا عمل ہے، یہ مومن کا ایک بڑا قیمتی ہتھیار ہے، اس کو کبھی مس نہ کریں۔ جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی پاکیزہ وقت آئے، جب بھی کسی خیر کی جگہ پر بیٹھے ہوں، اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو شرائط ہیں ان کے مطابق دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو باعث خیر اور برکت ہو۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔